الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیز و دینی بھائیوں، ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے بد نظری کے نقصانات اور حفاظت نظر کے انعامات، کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی بندی اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کن کن انعامات سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد اس آخرت کی طرف جب یہ رخ کرے گا وہاں بھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر نظروں کی حفاظت نہ کر سکا اور حفاظت نظر کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر توبہ نہیں کی، دراصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم گناہ پر مصر ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ اللہ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، نفس و شیطان اس کے ساتھ لگا ہے۔ خطا ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی بندے یا بندی کو ندامت ہونے لگے، پچھتاوا ہونے لگے، شرمندگی ہونے لگے تو اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پر کے گناہ پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، اللہ کے سامنے آہوزاری نہ کرے، تو اللہ کی غیرت اس کو ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ اللہ بہت غیور ہے، اور خاص طور پر جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کے غیر کی طرف محبت کی نظر ڈالتا ہے یا ڈالتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ جب محبت کی نظر اور خوبصورتی کے ساتھ جب بندہ نظر ڈالتا ہے تو اللہ کی غیرت ہرگز اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے ہم اور آپ مل کر کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اس کا علاج بتایا گیا ہے، بد نظری سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ آج یہ آخری نشست ہے ہماری اس عنوان کی، یہ 7ویں نشست ہے۔ اس پر مجھے بد نظری کا علاج کیا ہے، جب تک علاج کا پتہ نہیں ہوگا بیماری دور نہیں ہوگی۔ بہت بڑا المیہ یہ ہے، بہت بڑے دکھ کی بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہلکا سا بخار آتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، طبیعت تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے تو آدمی فوراً دماغ مائل ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا۔ اور خاص طور پر جب بیماری کی ہوا چلتی ہے تو آدمی کبھی سستی نہیں کرتا، کہ ایک ہوا چل رہی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے میرا اور آپ کا؟ روحانی بیماری کے بارے میں ہم بہت زیادہ غفلت اور سستی میں ہیں۔ بڑی بڑی روحانی بیماریاں میرے اور آپ کے جسم میں لگی ہے، دل و دماغ میں لگی ہے، اعضاء جوارح میں لگی ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آج مجھے آپ کی خدمت میں میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے بد نظری کا علاج کیا ہے، تو سب سے بہترین علاج تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔
کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ساری روحانی بیماری کا علاج یا تو اللہ کے قرآن میں ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. بہترین علاج قرآن نے بتایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے، مردوں سے بھی کہہ دو، مؤمنات عورتوں سے بھی کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھ کر زندگی گزارے، پست کر دے، جھکا کر چلے. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ آنکھ. تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں، علماء نے ایک علاج یہ بھی لکھا ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے، ابھی آپ کو پتا ہے کورونا میں جنہوں نے ان کے ڈوز لیے تھے تو ایک ریئیکشن یہ آیا تھا کہ آنکھوں کی روشنی چلی جاتی تھی. بہت ساروں کی چلی گئی ہے، کسی کی 1 گئی، کسی کی 2 گئی. اگر اس وقت تک کوئی اللہ نہ کرے ہمارے کسی ساتھی کو یہ بیماری لگ جاتی اور ڈاکٹر یہ کہتا کہ آپ یہ عہد کرو، وعدہ کرو، ایگریمنٹ کرو کہ کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھیں گے تو ہم آپ کا علاج کریں گے، ایگریمنٹ کر کے دے دیتا. یہ ہم بھی دے دیتے، آپ بھی دے دیتے. کیا میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آنکھ کی روشنی نہیں جانی چاہیے. اس اللہ نے روشنی دی ہے آنکھ کی. تو پہلا علاج یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر کے زندگی گزاریں. دوسرا علاج علماء نے لکھا ہے، اگر ہم شادی شدہ نہیں ہیں تو ان جوانوں کو چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکاح کرو تاکہ اللہ تمہاری نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر دے. دوسرا علاج یہ ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے نکاح کر لے. تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی جب اندر سے نفس تقاضا کرے، دل چاہے فلاں کو دیکھنا ہے، تو اس وقت قرآن کی آیت یاد رکھے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. اس وقت نفس پر بوجھ بہت پڑے گا، جلدی سے کنٹرول نہیں ہوگا، قابو نہیں پائے گا. لیکن یہی تیسرا علاج علماء نے لکھا ہے کہ یہ تصور کرے اگر اس وقت اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا باپ ہوتا تو میں ہمت کرتا اس کو دیکھنے کی؟ ہرگز نہ کرتا. جب میں ہمت نہیں کرتا اور میری میں طاقت نہ ہوتی اس کی، چونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے، ان کا باپ ان کے ساتھ ہے، میں کیسے دیکھوں ان کو؟ تو میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. ایک علاج علماء نے یہ لکھا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کی امانت ہے یہ آنکھ، اور دنیا کا ضابطہ ہے، قانون ہے. جب کسی کو کوئی امانت دی جاتی ہے اور وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو واپس اس آدمی کے حوالے کوئی امانت نہیں کرتا، بلکہ اس کی ایڈورٹائز کرتا ہے، اس کا اشتہار کرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ امانت کا معاملہ مت کرنا، امانت دار نہیں ہے. میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں آنکھوں کی امانت دی اور آنکھوں کے ساتھ اس میں دیکھنے کی امانت دی. یہ امانت پر اگر خیانت ہو گئی تو قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں بعض لوگوں کو اللہ نابینا اٹھائے گا، آنکھوں کی روشنی اللہ چھین لے گا. بندہ یہ کہے گا میرے اللہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، سارا نظر آ رہا تھا، آج آنکھیں کیوں روشنی کیوں چلی گئی، بینائی کیوں چلی گئی؟ اللہ کہے گا کہ تو نے میری امانت میں خیانت کی تھی. ہم کیسے اللہ کا دیدار کر پائیں گے، کیسے محمد الرسول اللہ کا دیدار کر پائیں گے؟ تو ایک بات یہ سوچے کہ اللہ کی امانت ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے چلے گئے
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں تو آپ کو دیکھ نہیں سکے، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایک موقع ہوگا بندے کے لیے اور اللہ کی بندی کے لیے قیامت کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، آپ کی شفاعت ہو، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر ہو۔ تو اگر بغیر توبہ کے چلے گئے، بد نظری ہوتی رہی، اللہ نے معاف نہیں کیا، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ نبی کے دیدار سے یہ محروم ہو جائے گا۔ تیسری بات علماء نے یہ لکھی ہے، اس کا علاج یہ لکھا ہے کہ اگر کبھی نفس تقاضا کرے، دل کی چاہت یہ ہو کہ کسی نامحرم عورت کو میں دیکھوں، تو فوراً تصور کرے کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کو، تیری بہو کو، تیری ماں کو کوئی اس طرح دیکھے؟ اپنے نفس کو مخاطب کرے، فوراً نفس اندر سے انکار کرے گا، منع کرے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں کسی عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ غصے میں آ گئے، ایسا سوال؟ آپ نے کہا بیٹھ یہاں، کیا شفیق نبی ملے ہیں، کیا رحمت والے نبی ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تو اس بات کو تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، تو یوں کہہ رہا ہے میں کسی کے ساتھ بدفعلی اور زنا کرنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ تو کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی۔ فوراً اس نے توبہ کر لی۔ بد نظری کے معاملے میں بھی علماء نے لکھا ہے اپنی ذات کو مخاطب کرے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ ہرگز انسان اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمارا نفس، ہمارا دل دیکھنا چاہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ دنیا کا ماحول ایسا بن گیا، بے پردہ لوگ نکلنے لگے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ میرا معاملہ، آپ کا معاملہ میرے اپنے آپ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ایک علاج علماء نے یہ لکھا ہے، اس لیے کوشش کریں، بہت سارے علاج لکھے ہیں ہمارے بزرگوں میں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تو یہ تھا کہ کبھی ٹرین میں سفر کرتے تھے تو ونڈو، کھڑکی والی سیٹ پر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، کبھی نہیں۔ کیوں؟ حضرت سے جب پوچھا، عام طور پر لوگ کھڑکی والی وہ پسند کرتے ہیں سیٹ، جگہ پسند کہ ہوا آئے، سمجھے، ساری چیزیں ہو۔ حضرت نے کہا جب میں وہاں بیٹھتا ہوں تو عام طور پر عورتیں اس وجہ سے بیٹھتی ہے ٹرین میں کہ جنگلات میں چلتی ہے، اور کھڑکی پر اس لیے بیٹھتی ہے کہ کوئی کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اس لیے عورتیں وہاں بیٹھتی ہے۔ اور اگر میں بھی بیٹھا اور میری بھی نظر پڑ گئی تو بہت بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا، اس لیے حضرت کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور خاص طور پر جب ٹرین اسٹیشن پر ٹھہرتی تھی تو کبھی سیٹ مل بھی گئی تو حضرت فرماتے میں اپنی نظر کو نیچا کر دیتا تھا کہ کوئی مستورات کسی وجہ سے کھڑکی پر بیٹھی ہوگی، میری نظر پڑ جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑا احتیاط کیا اس معاملے میں۔ بہرحال بہت سارے علاج علماء نے لکھے ہیں، چند میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت بھی عرض کیے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیے تھے کہ اپنے اوپر کوئی فائن لگا لے، ڈن لگا لے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا یا 5 روپیہ 10 روپیہ صدقہ کر دوں گا جب میری نظر جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو اور تمہارے دل کے رازوں کو میں جانتا ہوں۔ اب آخری بات، حفاظت بد نظری کے نقصانات تو میں نے بہت سارے گنوائے، بہت سارے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر بد نظری کے ساتھ اور بغیر توبہ کے چلا گیا تو قیامت کے میدان میں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنا دیدار کسی کو مہینے میں 1 مرتبہ کروائیں گے، کسی کو ہفتے میں کروائیں گے، کسی کو دن میں، اور کسی کو ہر وقت کروائیں گے۔ وہ نابینا آدمی
جس کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے بچپن سے دی ہی نہیں تھی، نابینا تھا، پاکیزہ زندگی گزاری، تقوی والی، عبادت والی، اللہ رسول کی رضا والی زندگی گزاری، قیامت کے میدان میں اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جب بھی تو مجھے چاہے میرا دیدار کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اگر بد نظری کے ساتھ چلے گئے، بغیر توبہ کے چلے گئے، اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قیامت کے میدان میں اللہ سوال کریں گے کہ اے میرے بندو، میں نے تم سے جو جو دنیا میں میرے پیغمبر کے ذریعے سے وعدے کیے تھے وہ سارے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سارے بندے پوچھیں گے ایک دوسرے سے، تو سب کہیں گے اللہ نے جنت دے دی، سب دے دیا، سارا مل گیا، اب کیا باقی ہے؟ پھر اس وقت اللہ سبحانہ اس وقت بندے آپس میں بات کریں گے کہ اب تو کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے، ہاں ایسا کریں ہم علماء سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ علماء سے۔ تو اللہ کے نیک بندے علماء سے پوچھنے کے لیے جائیں گے، علماء یوں جواب دیں گے کہ ایک انعام، احسان، اللہ کی نعمت ابھی دینا باقی ہے۔ وہ کون سی؟ تو کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، 70 پردے اللہ ہٹائیں گے، 70 پردے، پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا اس وقت بندہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، سب نعمتیں ختم، اللہ کے دیدار کے بعد ساری نعمتیں بیکار، ہیچ ہو جائے گی بندے کی نظر میں، جیسے کوئی چیز ملی ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، لیکن بد نظری کی وجہ سے اللہ اس کو محروم کریں گے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ حفاظت نظر پر بڑے 3 انعامات ہیں، یہ انعامات گنوا کر اس مجلس کو آج ختم کرتے ہیں ہم۔ پہلا انعام یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جیسے کہ میں نے روایت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی تھی۔ عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک کی نظر کے بارے میں کہ نظر پڑ جاوے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی نظر کو جھکا لو۔ جب نظر کو جھکا لے گا تو کیا ملے گا؟ من ترکھا مخافتی، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نظر ہٹا لے گا، دیکھا دیکھی نہیں، شرم کی وجہ سے نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے اس وجہ سے نہیں، میرا اللہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے نظر جھکائے گا، ابدلتہ ایمانا، ابدلتہ ایمانا، اللہ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت دے گا، چاشنی دے گا، مٹھاس دے گا کہ اس کی مٹھاس اور چاشنی یہ دل میں محسوس کرے گا۔ ایسا انعام اللہ کیوں دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نظر جھکانے کا مسئلہ آتا ہے نا تو سب سے زیادہ بوجھ نفس پر پڑتا ہے، دل پر پڑتا ہے، دل تیار نہیں ہوتا، نفس آمادہ نہیں ہوتا، نظر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دیکھ لوں پھر دیکھ لوں پھر دیکھ لوں، جب جھکائے گا تو یہاں بوجھ پڑے گا، تو اس کا بدل اللہ ایمان کی حلاوت سے دل میں دے گا، دل میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، چاشنی پیدا ہو جائے گی، حلاوت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی عبادتوں میں ترقی دے گا، زیادتی دے گا۔ دوسرا انعام عبادتوں میں زیادی، فرض پڑھتا ہے تو نفل پڑھے گا، نفل پڑھتا ہے تو اور نفلوں میں زیادتی ہوگی، قرآن کبھی نہیں کھولتا تھا اللہ قرآن کے کھولنے کی توفیق دے گا، یہ دوسرا انعام۔ اور تیسرا انعام یہ ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں ترقی کے ساتھ ساتھ یہ ملے گا اللہ حلال اور حرام کی پہچان دے دیں گے، اسے گناہ اور نیکی کا فرق اللہ سمجھا دیں گے، یہ سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ اور آخری انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، عقائد مدنی و مکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 چیزیں ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو،
جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے تھے تو چوکیداری کرنی پڑتی تھی. کبھی ہم جماعتیں جاتی ہے، رات میں ڈر ہوتا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے آج میں چوکیداری کروں گا، سب کے سامان کی اور آدمیوں کی حفاظت کروں گا. اللہ کے راستے میں جو آگ جاگی ہو جو آگ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. وَأَنْبَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کا ڈر آیا اور آنکھ سے آنسو نکل گیا. اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَنْكَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے آنکھوں کو بچا لیا، اللہ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. کچھ بھی نہ ملتا، اللہ رسول کا دیدار مل جاتا اور جہنم سے بچاؤ مل جاتا تو بھی سستا سودا تھا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے. فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان سوز ماحول ہے، چاروں طرف بے پردگی ہے. اور اب تو حکومت کا نعرہ یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر جگہ میں اب عورت کو اتنا ہی حصہ دیا جاوے جتنا مردوں کو دیا جاتا ہے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں اگر میرا اور آپ کی رہبری اور کسی نے کی ہو تو وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ نے اس امت کو یتیم اور بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، اپنے ماننے والوں کو راستہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا، کیسے جینا، کیسے رہن سہن کرنا، سب بتا دیا ہے. ایسے زمانے میں ہمارے لیے بہترین راستہ اور تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی، میری، ایمان والے مردوں کی اور عورتوں کی اللہ نظروں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ حیا ہمیں نصیب فرما دے، بے حیائی سے اللہ حفاظت فرما لے. اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم محتاج ہیں، ہم تیری محبت میں تیرے نبی کا فرمان سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ عمل والی زندگی عطا فرما دے، عمل والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ عورتوں کے فتنوں سے میری اور ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ پردے کو عام کر دے، بے حیائی کو ختم کر دے، فحش باتوں کو ختم کر دے. اے اللہ تیرا دیدار کرنا ہے، تیرے نبی کی پہچان کرنی ہے، جام کوثر پینا ہے. اے میرے اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے، ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما لے. جب تک تو راضی نہ ہو، جب تک تو راضی نہ ہو، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو، اللہ دنیا سے اپنی طرف مت بلانا. تیری ناراضگی کے ساتھ آنا اللہ دنیا آخرت کا بھاری نقصان ہے. اللہ گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں، کسی کا حق نہ ہو، آقا اپنے روزے میں خوش ہو چکے ہوں. اے اللہ فرشتے ہمارے دنیا سے جانے پر اے اللہ غم مناتے ہو، ایسی موت کلمے والی ہمیں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ تیرے جتنے بندے بندیاں دنیا سے جا چکی ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. کسی کے سامنے محتاجگی والا ہاتھ پھیلانے سے ان ہاتھوں کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا، متمنی ہے متوقع ہے، اس پر ہمارا حق ہے. حاضرین مجلس میں اللہ کون کس حال میں ہے تو جانتا ہے، کون کس حال میں ہے اللہ آپ جانتے ہیں. ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.